السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوایا و عافیۃ الابدان و شفایا و نور الابصار و ضیاء و علی آلہ و صحبہ وسلم۔ ایک اور سوال کہ اللہ عز و جل کی شان میں کچھ الفاظ قوال لوگ جاہل شعراء لکھتے بولتے ہیں، جیسے کہیں قربان، فدا، نچھاور، ہے نا، حاضر و ناظر صاحب، کئی کہتے ہیں کہ شکایت کرنا ہے۔ وہ ایک قوال پڑتا ہے حوث کی دید تھی، معراج کا بہانہ تھا، معاذ اللہ، شوق ہے نا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا۔ یا کوئی یہ کہے کہ میرے ماں باپ بھی تیری لونڈی ہیں اور غلام ہیں، یہ سب الفاظ بولنا کیسا ہے؟ یاد رہے کہ معاذ اللہ، توبہ، صدبار توبہ، اللہ عز و جل کی شان رفیع میں، عظمت شان میں، ہے نا، قربان کا لفظ، اسی طرح فدا ہونے، نچھاور ہونے، یہ سب الفاظ جن سے ایسا معنی پیدا ہوتا ہو، محبوب پر مر مٹ جانے کا معنی، فنا ہو جانے کا اطلاق ہو، تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایسے الفاظ کا استعمال حرام، حرام، سخت حرام ہے۔ بلکہ سرکار تاج شریعہ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہوگی کہ اپنے معانی ظاہرہ متبادرہ کی بنا پر کفر میں صریح، اور اگر سننے والے نے یہی معنی مراد لے لیا جو اس سے سمجھا جاتا ہے، تب تو کفر میں متعین ہو جائے گا، اور کہنے والا، سننے والا دونوں پر تجدید ایمان، تجدید نکاح، بیوی والا ہے تو نکاح جدید بھی لازم ہوگی۔ چنانچہ فقہ کا ایک جزیہ ہے، من وصف اللہ تعالی بمعنی من معانی البشر فقد کفر، اس نے اللہ عز و جل کی صفت ایسے الفاظ سے، ایسے معانی کے ذریعہ اللہ کے لیے صفت استعمال کی جس میں جو بشر کے معانی میں ہوتا ہے تو کافر ہو جائے۔ البتہ رہا عاشق اور معشوق، تو عاشق اور معشوق کے بارے میں حرج نہیں، مگر پھر میں قربان جاؤں سرکار تاج شریعہ پر، یہاں بھی آپ حزم و احتیاط، کیونکہ عوام کی عقل کتنی ہے، سمجھ کتنی ہے، وہ کون سا معنی مراد دے سکتی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے۔ فرماتے جب کہ وہ معنی مراد نہ لیں جو جانب بشر میں مراد ہوتے ہیں۔ انسان جب کسی کو کہتا میں تمہارا عاشق، یا تم میری معشوقہ یا معشوق، تو یہ معنی مراد جب اللہ کے لیے بولا جائے تو یہ معنی مراد نہ لیں، تب جو ہے حرج نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے لیے حاضر ناظر کا اطلاق یہ ناجائز ہے، مگر اب اس میں دو صورتیں ہیں۔ اگر حاضر سے حضور مکانی مراد لیں، یعنی کسی مکان میں حاضر ہونا، اور ناظر سے آنکھ سے دیکھنا مراد لیں تو یہ کفر ہوگا، اور اگر حضور سے کسی مکان میں حاضر ہونا اور نظر سے آنکھ سے دیکھنا مراد نہ لیا جائے تو یہ ناجائز ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہوں گی۔ اگر حاضر، اللہ حاضر ہے، یہاں مراد کسی مکان میں حاضر ہونا، اللہ ناظر ہے، یہاں مراد آنکھ سے دیکھنا ہے، تب تو یہ کفر ہوگا، اور اگر یہ مراد نہیں ہے تب بھی اس کا استعمال ناجائز ہے۔ یہ جو ایک معنی ہم نے بتایا، اسی معنی کے اعتبار سے فقہا نے اس کو کفر بتایا ہے، مگر صحیح قول یہ ہے کہ یہ کفر تو نہیں ہے، مگر بہرحال اس کا استعمال جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور علم کے معنی میں اور نظر مطلق رؤیت کے معنی مشہور ہے۔ اس لیے در مختار میں فرمایا یا حاضر یا ناظر لیس یکفر،
اب اس کی شرح میں رد المطارف فرمائیں الحضور بمعنی علم شائع، تو اب یہ حاضر و ناظر، حضور بمعنی علم، نظر بمعنی مطلق رویت شائع ہے، لہذا کفر کا حکم تو نہیں ہوگا، مگر فقہا نے جو کہا وہ کفر فقہی کے طور پہ کہا۔ اچھا، لاؤبالی کا لفظ وہاں لے آ جائے، یہ سوء ادب اور کفر ہے، اور صاحب کا اطلاق نہیں بولنا چاہیے، صاحب کے تعلق سے فرمایا کہ یہ لفظ بولنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح میاں کا اطلاق بھی منع ہے، اور اللہ تعالی سے شکایت کرنا یہ حرام ہے، اور جو یہ کہا نا کہ معاذ اللہ ہوس تھی دین کی معراج کا بہانہ ہے، یاد رہے کہ ہوس اور بہانے کا اطلاق اللہ کے لیے کفر ہے، لہذا یہ شعر جو پڑھے اور جو خوش ہو کر سنے، سب پر توبہ تجدید ایمان تجدید نکاح وغیرہ لازم۔ اللہ کے لیے لونڈی اور غلام کہنے میں کوئی حرج نہیں، بندہ کہے میں غلام ہوں یا لونڈی ہوں، جبکہ معنی میں مملوک کے معنی میں ہے، تب لونڈی اور غلام سے مراد مملوک کی وہ مالک ہے اور یہ مملوک ہے، اور بندہ اور کنیز کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ سرکار تاج الشریعہ کے مسائل کو جب ہم دیکھتے ہیں، یہ سوال آئے اور میں نے جب یہاں دیکھا تو میں اش رہا، الحمدللہ سرکار تاج الشریعہ کے جواب میں تفقہ ایک ایک لفظ سے جھلکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار تاج الشریعہ کی روحانی فیضان سے کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔